نمبر 53، حیلوں کے ذریعے سے ابطال شریعت۔ حیلہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی مکر اور فریب اور چال بازی کرنا، ایسا ٹیکٹکس کرنا، ایسی عقل چلانا جس سے اللہ کی شریعت سے فرار ممکن ہو۔ یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دنیا معاملات میں اگر کسی کا حق نہ مارا جاتا ہو، عقل مندی کرنا اچھی چیز ہے، لیکن کسی کا حق ضائع کرنا یا باطل مقصد کے تحت کچھ کرنا، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اعمال الحیل الظاہرۃ والباطنہ فی دفع ما جاءت به الرسل كقوله تعالى عنهم ومكروا ومكر الله، وقوله وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره۔ ظاہری و باطنی حیلے اختیار کر کے رسولوں کے لائے ہوئے حق کو دفع کرنا، رسولوں کے لائے ہوئے حق کو دفع کرنے کے لیے یا اس سے فرار کے لیے ظاہر یا باطن حیلے اختیار کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی تدبیر کی، یا جیسے اللہ نے فرمایا کہ اور اللہ کتاب کا اور اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے اہل ایمان پر جو نازل ہوا ہے دن کی شروعات میں اس پر ایمان لے آؤ اور اس کے آخر میں اس کا انکار کر دو۔ یہ دو مثالیں شیخ نے یہاں پر دی ہیں، ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ اہل کتاب نے، یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کر کے کسی طرح سے ان کو صلیب دیے جانے پر ماحول تیار کر دیا، حاکم کے پاس یہاں وہاں سب کر کے ایسا ماحول بنا دیا کہ ان کو صلیب دی جائے۔ وَمَكَرُوا، تو نبیوں کی جان یا ان کی دعوت کے خلاف مکر کرنا، چال بازیاں کر کے کسی طرح سے نبیوں کو یا نبیوں کی دعوت کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، حق کو یا اہل حق کو برباد کرنے کی کوشش کرنا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے چال بازی کی، مکر کیا تو اللہ نے بھی تدبیر کی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور ان میں سے ایک کو اس کی شکل میں ڈال دیا، یہ بھی ایک تفسیر ہے علماء کی اور یہی راجح ہے۔ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کسی اور پر ڈال دی انہی میں سے، اور اسی کو انہوں نے صلیب دے دی اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی۔ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ نے کہا تو یہ اللہ کی طرف سے تدبیر تھی کہ ان کے خلاف مکر کرنے والے ہی اس مکر کا شکار ہو گئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، برا مکر کرنے والوں پر ہی لوٹ آتا ہے۔ اس کی عملی اور تاریخی شہادت یہ ہے۔ دوسری مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود اور اس طرح سے بعض فتنہ پرور لوگ کیا کرتے تھے، کہتے تھے ایک ٹرک اپنانا چاہیے، کیا لوگوں کو مت مانو بولیں گے تو جلدی نہیں سنیں گے ہماری بات، روکیں گے تو رکتے نہیں ہیں، دھمکی دو تو مانتے نہیں ہیں، لالچ دو تو کبھی لالچ میں آتے نہیں ہیں۔ ان کو کنفیوز کرنا چاہیے، کنفیوژن ریجیکشن کی پہلی صورت ہوتی ہے۔ اب کیا کرو، ڈائریکٹ تو رد نہیں کر سکتے ہیں، تو ایک کام کریں گے، لوگوں کا اعتقاد کمزور کرنے کے لیے خاص طور سے نئے جو لوگ ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، شروع میں ایمان لے آتے ہیں، صبح گئے کہا بتاؤ ہم کو کیا ہے، بتایا گیا دین ایسا ایسا ہے، ایک دم مان لیا، ہاں حق ہے، لوگ بھی خوش ہو گئے، دیکھو انہوں نے حق مانا۔ پھر شام ہوتے ہوتے انکار کر دیا، نہیں ہم نے رہ کے دیکھا ان کے ساتھ میں صحیح نہیں ہے، یہ لوگ ہم تو سمجھے تھے کہ یہ حق ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ لوگ کنفیوژن ہے، ان کی بات تھوڑی لگتی ہے حق لیکن حق نہیں ہے، یہ وہ نبی نہیں جس کو ہم سمجھ کے آئے اور ایمان لائے، ہم نے پرکھا نزدیک، دور سے ہم سمجھے تھے کہ ہو سکتا ہے صحیح ہے، لیکن جب نزدیک جا کے دیکھا تو ہم کو لگا کہ نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے، یہ وہ کتاب نہیں جو اللہ نے بھیجی، یہ انسان کا کلام ہے۔ ہم نزدیک جا کے دیکھے ہیں، دور سے انکار کرتے تو کیسا ہوتا، تم کبھی گئے قریب میں نہیں نا، پھر ان کا انکار کیوں کرتے، ہم تو قریب جا کے دیکھے۔
تو جو آدمی قریب جا کے کسی چیز کو دیکھتا ہے اور پھر اس کا انکار کرتا ہے، لوگوں میں اس کے انکار کی قیمت ہوتی ہے۔ جو باہر ہی باہر رہ کے انکار کرے، لوگ بولتے ہیں اس کو کیا معلوم ہے، تو باہر والا ہے، اس نے دیکھا ہی تھوڑی نہ ہے۔ لیکن جو قریب رہ کے انکار کرتا ہے، اس کے انکار سے لوگ تھوڑے ڈگمگا جاتے ہیں، یہ مان کے نہیں مان رہا ہے، یہ واپس گیا۔ واپس جانا لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرتا ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، اہل کتاب یہودی کہتے دیکھو ایسا تو اپنی بات ماننے والے نہیں لوگ، ایک کام کرو، دن میں صبح میں ان پہ ایمان لے آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور شام ہوتے ہوتے انکار کر دینا، کہنا نہیں ہم نے چیک کیا نہیں ہے صحیح۔ تو لوگوں میں کیسا ہوگا، تحقیق کر کے انکار کرتے ہیں۔ بعض لوگ اسی بہانے سے منہج سلف کو اختیار کرتے ہیں، آئے پھر اس کے بعد میں واپس گئے، کہا دیکھو ہم دیکھے سب نہیں صحیح نہیں ہے، ہم نے قریب جا کے دیکھا یہ وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، یہ صحیح منہج نہیں۔ یہ ان کا حیلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو شک میں ڈالتے ہیں، اسی لیے قبول کرتے ہیں اور کچھ وقت کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اسلام میں آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم اسلام میں آئے لیکن ہم نے اسلام کو ویسا نہیں پایا جیسا ہمارے خوابوں نے دیکھا تھا، ہمارے سوالات کے جوابات اسلام میں نہیں ملے، ہم کو اسلام ویسا نہیں جیسا ہم سمجھتے ہیں، واپس جاتے۔ تو آنے والے جو ان کے پیچھے لائن میں ہوتے ہیں بولتے جانا کہ نہیں جانا، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اہل باطل کا ایک طریقہ حق کے ابطال میں یہ بھی ہوتا ہے، اور عقل مند آدمی نہ ماننے والے کے نہ ماننے سے حق میں شک نہیں کرتا ہے۔ کوئی آدمی کہے دین ہے کہ نہیں، میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا، باہر دیکھا میں نے سورج کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا دن ہے کہ نہیں، تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے، بھائی سورج ہے آسمان میں، دن ہے۔ اب اس کے کنفیوز ہونے سے، اس کے انکار سے آپ بھی انکار کریں، جہالت ہے، آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آپ اپنی آنکھوں کا استعمال کیجیے بھی، تو دوسرے کا انکار آپ کے انکار کا سبب نہیں بننا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسے لوگ جو قبول کر کے واپس پھر جاتے ہیں، کبھی تو اپنی جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی اغراض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسلام میں آئے یہ سمجھ کے آئے تھے کہ سب ملے گا، نہیں ملا۔ ملا کیا، 5 وقت کی نماز پڑھو، روزے رکھو رمضان کے، ختنہ کرو، یہ کرو وہ کرو، داڑھی رکھو، میوزک نہیں، ناچ گانا نہیں، ڈسکو نہیں، فلمیں نہیں، کیا یہ، بھاگو واپس۔ ہم تو یہ سمجھ کے آئے تھے کہ بنگلہ ملے گا، بنگلہ ملے گا، بیوی ملے گی، پیسہ ملے گا، کچھ بھی نہیں، الٹے پیسہ دو، زکات نکالو، مسجد بنا رہے دو، مدرسوں کو دو، تو دو ہی بول رہے ہیں، دے رہے نہیں، مانگ رہے ہیں ہم سے۔ تو آدمی بعض اوقات دیکھتا ہے اس کے مفادات اس کو حاصل نہیں ہو رہے، واپس چلا جاتا ہے۔ کبھی شریعت کے احکام بہت آ جاتے ہیں، نہیں بہت زیادہ ٹینشن ہو گیا ہوتا، برڈن بہت ہو گیا، نہیں کر سکتا میں، ختنہ کبھی نہیں کروں گا، بھاگ جاتا واپس۔ بعض اوقات کوئی اور عذر ہوتا ہے، کبھی کنفیوژن ہوتا ہے، 50 قسم کی باتیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں، وہ کچھ اور سمجھ کے آیا تھا، کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ان کو ہی بہانہ بنا کے واپس چلا جاتا ہے۔ عموماً شریعت کی سختیاں اس کے لیے ہوتی ہیں جس سے وہ بھاگ جاتا ہے اور پھر انکار بھی کرنے لگتا ہے۔ تو ان سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ان کے نہ ماننے کو اپنے انکار یا شک کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے، اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔